یہاں جرمنی تشریف لائے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب کو آواز آ رہی ہوگی، اور امید ہے کہ آپ کو ویڈیو بھی ٹھیک طریقے سے پہنچ رہی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ابھی ہم کچھ ہی دیر میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، تب تک آپ یوٹیوب اچھا احمدیہ خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے، خلیفہ دل ہمارا ہے، خلافت زندگانی ہے، خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے، بہار جاودانی ہے، خلیفہ دل ہمارا ہے، خلافت زندگانی ہے، خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے، بہار جاودانی ہے، خلافت اب قیامت تک سہارا غمزدوں کا ہے، خدائی یہ نوشتے ہیں، خدا کی مہربانی ہے، وہ مخزن ہے دعاؤں کا، وہ رہبر رہنماؤں کا، بنا مرشد جیے جانا کہاں کی عقل دانی ہے، بنا مرشد جیے جانا کہاں کی عقل دانی ہے، خلیفہ دل ہمارا ہے، خلافت زندگانی ہے، خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے، بہار جاودانی ہے، خلیفہ دل ہمارا ہے، خلافت زندگانی ہے، خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے، بہار جاودانی ہے، خلافت کے بنا دنیا خزاؤں کے اثر میں تھی، خلافت ہے گل تازہ یہ خوشبو کی روانی ہے، خلافت تیز لہروں میں کھویا بھی ہے ناؤ بھی، خلافت تپتے صحرا میں گھٹا کی سائے بانی ہے، خلافت تپتے صحرا میں گھٹا کی سائے بانی ہے، خلیفہ دل ہمارا ہے، خلافت زندگانی ہے، خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے، بہار جاودانی ہے، خلیفہ دل ہمارا ہے، خلافت زندگانی ہے، خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے، بہار جاودانی ہے، بہار جاودانی ہے، خلافت جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ختم نبوت لائیو مناظرہ کے پروگرام سے آپ کے سامنے مختلف معلوماتی ویڈیوز لے کر آتے ہیں، اور آج کل اور پرسوں احمد بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہوں گے۔ یہ 3 پروگرام میں شروع میں اکیلا ہی کروں گا، اس کے بعد میں سٹریم یارڈ کا لنک جو ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کر دوں گا۔
تو ابھی جو ہے اسٹریم یارڈ اس پر ابھی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، اس لیے کہ اسٹریم یارڈ پر میں اس وقت اکیلا ہی موجود ہوں۔ اسٹریم یارڈ کے ذریعے احمدی مسلم ڈاٹ ڈی ای پیج فیس بک کا جو ہے اس پر اس کو اسٹریم کیا جا رہا ہے، اور وہاں کے جو دیکھنے والے ہیں وہ اگر زیادہ مواد دیکھنا چاہتے ہیں یا بہتر طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ میرے پروفائل پر دیکھ سکتے ہیں۔ پروفائل مائنڈ روسٹر میر سرچ کریں، وہاں آپ کو مل جائے گا۔ تو ابھی عرض یہ ہے کہ ابھی ہم آج جس طرح پہلے ہم آپ کو ختم نبوت کے متعلق بتاتے رہے ہیں کہ ختم نبوت کیا ہے۔ ختم نبوت غیر احمدی مسلمان کہلانے والے جو ختم نبوت پیش کرتے ہیں وہ سوائے ایک کاروبار کے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر ختم نبوت میں کوئی حقیقت ہوتی تو آج تک کوئی نہ کوئی ختم نبوت کا نام کا مجاہد آ کر ختم نبوت کے اپنے اس عقیدے کو قرآن سے ثابت کر چکا ہوتا۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے بڑے بڑے مولویوں کو بھی موقع دیا کہ وہ آئیں اور آ کر اپنا ختم نبوت کا یہ جھوٹا اور من گھڑت عقیدہ ثابت کریں، لیکن آج تک کوئی بھی اپنا یہ ختم نبوت کا عقیدہ جو ہے وہ قرآن سے ثابت نہیں کر سکا۔ جو بھی آیا ہے یا تو اس نے بد زبانی کی ہے اور بد زبانی کی وجہ سے ہم نے اس کو بلاک کر دیا ہے، یا پھر اس نے یہ کیا ہے کہ وہ قرآن سے بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کے لیے یا ان کی توہین اور گستاخی اور ٹھٹھا ہنسی مذاق کرنے کے لیے آتا ہے، یا پھر اگر کسی نے قرآن سے کوئی بڑی محنت کر کے کوشش کی بھی ہے کہ وہ قرآن سے کوئی بات کرے تو اس نے یہ ہے کہ قرآن کریم کی کوئی آیت پیش کی لیکن اس کے بعد وہ اس سے اپنا موقف جو ہے، اس کا جو خیال ہے، اس کا جو دماغ میں ختم نبوت کی نام پر ایک جھوٹا عقیدہ ڈال دیا گیا ہے، اس کو وہ ثابت نہیں کر سکا۔ تو آج بھی ہم دعوت دیتے ہیں کوئی ختم نبوت کا مجاہد ہو، کوئی تھوڑا زیادہ جتنا بھی علم رکھنے والا بندہ ہو وہ آئے اور ختم نبوت کا جو اپنا عقیدہ ہے اس کو قرآن کریم سے ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ امید ہے کہ کوئی نہ کوئی اہل علم غیر احمدی کہلانے والا ضرور ہمارے پروگرام میں لائیو میں تشریف لائے گا اور آ کر وہ اپنا ختم نبوت کا وہ عقیدہ ہمارے سامنے ثابت کرے گا کہ جو وہ جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں جی احمدی مسلمان چونکہ اس عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں اس لیے وہ کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، یا جو بھی وہ ٹائٹل احمدی مسلمانوں کو دیتے ہیں۔ تو یہ اسی لیے یہ فورم بنایا گیا ہے۔ اس پروگرام کرنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ جو ختم نبوت کے نام پر احمدی مسلمانوں کے خلاف ایک جھوٹا نفرت انگیز پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس کی حقیقت لوگوں پر کھولی جائے اور اس کی حقیقت لوگوں کو بتائی جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ کس طرح کا جو ہے وہ یہ سلسلہ ہے جو ختم نبوت کے نام پر کیا جاتا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو ختم نبوت کے نام پر آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے اندر مختلف پروگرام ہوتے ہیں، مختلف کانفرنسیں ہوتی ہیں، گروپ بنے ہوئے ہیں، کاروبار لوگوں نے ختم نبوت کے نام پر بنائے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ختم نبوت ایک کاروبار ہے، تو ختم نبوت کے نام پر کاروبار مختلف لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، جیسے ختم نبوت دہی بلے، ختم نبوت فروٹ چاٹ، ختم نبوت سکول، ختم نبوت موچی، ہر قسم کا ختم نبوت کے نام پر کاروبار کیا جا رہا ہے اور اصل میں کسی کو نہیں پتا کہ یہ ختم نبوت ہے کیا چیز۔ خود جو ختم نبوت کا کاروبار کرنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑے بڑے مجاہد کہتے ہیں، ان کو بھی نہیں پتا کہ یہ ختم نبوت ہے کیا بلا۔ تو اگر پوچھیں جی آپ کا ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے تو ہر بندہ آ کر جو ہمارے ساتھ گفتگو کرنے والا ہے الگ عقیدہ بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پہلے میں کئی دفعہ اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں کہ دیوبندی، وہابی، شیعہ، بریلوی، ان سب کی ختم نبوت الگ الگ ہے اور سب ہی اپنی ختم نبوت کو ٹھیک مانتے ہیں اور دوسروں کو ختم نبوت کا منکر مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جس طرح شیعہ حضرات ہیں، شیعہ حضرات مانتے ہیں کہ امام جو ہیں وہ 14 معصوم مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ان میں سے 12 امام جو ہیں ان کو معصوم مانتے ہیں اور انبیاء کی ساری خصوصیات وہ اماموں میں مانتے ہیں۔ انبیاء کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء پر وحی کرتا ہے، انبیاء معصوم ہوتا ہے، ان کی پیروی کرنا جو ہے وہ فرض ہوتا ہے، وہ لازمی ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو شیعہ حضرات ہیں یہ ساری خوبیاں اماموں میں مانتے ہیں۔ امام کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اولاد کے 11 دوسرے لوگ ان کی اولاد میں سے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو
عرض یہ ہے، جی بالکل، تو عرض یہ ہے کہ یہ جو دوسرے فرقوں والے ہیں جیسے بریلوی ہیں یا دوسرے فرقے ہیں، وہ شیعہ کو بھی ختم نبوت کا منکر سمجھتے ہیں۔ اسی طرح قاسم نانوتوی صاحب جو مدرسہ دیوبند کے بانی تھے، ان کے بارے میں بہت زیادہ ہم بتا چکے ہیں کہ وہ ختم نبوت کی جو تشریح کرتے تھے، بریلویوں کے مطابق وہ ختم نبوت کا انکار ہے، وہ اس ختم نبوت کو نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے جناب، تو اسی طرح مختلف تفصیل ہے، اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے مختلف اوقات میں ختم نبوت کے ان عقائد کو جو وہ مانتے ہیں ان کو آپ کے سامنے ہم پیش کرتے رہے ہیں، تو امید ہے کہ اس سے اچھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں۔ اور جو دوست فیس بک پر دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس کی واچ پارٹی ضرور چلائیں۔ آپ جن بڑے گروپس میں ایڈ ہیں ان میں بھی آپ واچ پارٹی چلا سکتے ہیں، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ واز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچتی ہے۔ تو یہ ایک درخواست ہے، اگر اس پر عمل ہو تو بہت بہتر ہے۔ اب ہم چلتے ہیں قرآن کریم کی اس مشہور زمانہ آیت کی طرف جس کو غیر احمدی اپنے ختم نبوت کے عقیدہ کے ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، وہ ہم آپ کے سامنے یہاں کھولتے ہیں۔ تو اس سے پہلے یہ دیکھیں، یہ خاکسار نے خود ہی ایک چھوٹی سی ایپ بنائی ہوئی ہے جس میں یہ سارا کچھ رکھا گیا ہے۔ یہ ہے جی سورت الاحزاب، سورت نمبر 33۔ ٹھیک ہے جی، اس کی آیت نمبر کتنی ہے جی آپ بتائیں؟ 40۔ ہاں جی، یہ وہ آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ تو یہ ہے جی وہ آیت جس کو غیر احمدی مسلمان کہلانے والے اپنے حق میں پیش کرتے ہیں، اور وہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اس آیت سے ان کا یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ عقیدہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے۔ یہ ہے جناب وہ ان کا عقیدہ جو ان کے اکابر نے پاکستان کی اسمبلی کے اندر کئی دنوں کی بحث کے بعد متفقہ طور پر سب فرقوں نے مانا، اور اس عقیدے کا ہمیں منکر کہہ کر تو اپنے قانون آئین کے اندر یہ لکھ دیا کہ جناب احمدی مسلمان اس عقیدے کے منکر ہیں۔ عقیدہ پڑھیں جی، لکھا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حتمی اور غیر مشروط۔ یہ غیر مشروط جو ہے نا، یہ جناب وہ چیز ہے جس کو انہوں نے ثابت کرنا ہے، طور پر آخری نبی ہیں۔ یہ دو اہم اس میں الفاظ ہیں، غیر مشروط اور آخری نبی۔ ٹھیک ہے جی، تو ابھی ہم غور کرتے ہیں کہ کیا قرآن کریم کی اس آیت سے کوئی اس طرح کی بات نکلتی ہے کہ آپ غیر مشروط طور پر آخری نبی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھیں لکھا ہوا ہے، ما کانا محمد، نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابا احدن، کسی ایک کے بھی بات، من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے۔ ٹھیک ہے جی، ولیکن، اور لیکن، یعنی کہ یہ بات تو درست نہیں ہے، لیکن کیا بات درست ہے؟ رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے خاتم ہیں۔ کیا مطلب؟ سب نبیوں سے افضل ہیں، نبیوں کی مہر ہے، نبی پر اثر پیدا کرنے والے ہیں، نبوت کے اثر پیدا کرنے والے ہیں۔ مختلف قسم کے اس کے مطلب ہو سکتے ہیں اصول عربی کے مطابق اور اس آیت کی ترتیب کے مطابق۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ مولوی ہر چیز کو جاننے والا نہیں جو عوام کو گمراہ کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ جاننے والا کون ہے جی؟ اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے ہی بتانا ہے کہ اس کے کیا معنی اور کیا مراد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، کیوں؟ کیونکہ جو اول مخاطب تھے اس کے وہ عربی جاننے والے تھے۔ ٹھیک ہے جی، اور عربی جاننے والے جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے شروع میں مخاطب کیا ہے، اس لیے حضرت
مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے ہیں تو آپ کے آنے سے جو آپ نے دنیا کو پیغام دیا کہ میں آپ کو اصل جو ہے وہ دین اسلام بتاؤں گا، اور مولویوں نے جو گھر میں کھڈیوں پر ایک دین بنایا ہوا ہے، جن کو اسلام کہہ کے دنیا میں اسلام کو بدنام یہ کر رہے ہیں، وہ اسلام نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام اور ہے، اور مولویوں کا کھڈی پہ بنایا ہوا ایک دین جس میں قبروں کو سجدے کرنا، گھوڑوں کی پوجا کرنا اور صحابہ کو گالیاں دینا، یہ سارا کچھ مولوی کا جو پاکستان کا سرکاری ایک دین ہے وہ ہے، وہ اس کا اسلام سے کوئی دور دور کا واسطہ نہیں ہے، وہ صرف اسلام کو بدنام دنیا میں کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، تو جس دوست نے ختم نبوت کے موضوع پر لائیو مناظرہ کرنا ہے، مناظرہ نہ گفتگو کرنی ہے، مناظرہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، مناظرہ ہوتا ہے ایسی گفتگو جس میں دو بندے کسی اختلافی مسئلہ پر اصولوں کے تحت گفتگو کرتے ہیں، اور وہ اصول اس لیے بنائے گئے ہیں کہ ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دے سکیں جو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے مناظرہ۔ مناظرہ کوئی بری چیز نہیں، مناظرہ کوئی گالی نہیں، ٹھیک ہے، لیکن عموماً یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ غیر احمدی نام کے مسلمان جو ہیں یہ مناظرہ کرنے آتے ہیں، لیکن پھر یہ بد زبانی کرنا شروع کر دیتے ہیں، غیر اخلاقی گفتگو کرتے ہیں، یا بیچاروں کے پاس بالکل علم نہیں ہوتا۔ مختلف قسم کی صورتحال کا ہمیں سامنا یہاں کرنا پڑا ہے، جو آپ دوست بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ جو ہمارے غیر احمدی بھائی ہیں، غیر احمدی دوست ہیں، یا غیر مسلم ہیں، عیسائی، کرسچن، ہندو، مختلف فرقوں کے، مختلف مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ ہمیں دیکھتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم تفصیل سے اس پر بات کریں گے۔ اب یہ ہے جی خاتم النبیین لفظ، یہ خاتم النبیین پر تفصیل سے میں بتا چکا ہوں کہ خاتم خاتمہ سے نکلا ہے، خاتمہ کا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے اثر پیدا کرنا، اثر پیدا کرنا، ٹھیک ہے جی، خاتم خاتمہ سے نکلا ہے، قرآن کریم کے اندر مختلف جگہ پر آیا ہے۔ خا تار میم، اس کا بنیادی مطلب ہے اثر پیدا کرنا، ٹھیک ہے۔ اب وہ اثر پیدا کرنا جو ہے اس کی وجہ سے خاتم انگوٹھی کو بھی کہتے ہیں، خاتم مہر کو بھی کہتے ہیں۔ مہر کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ مہر اثر پیدا کرتی ہے، جب مہر کسی کاغذ کے اوپر لگتی ہے تو وہاں اپنا اثر چھوڑتی ہے، اس وجہ سے مہر کو خاتم کہتے ہیں۔ اور انگوٹھی کو کیوں خاتم کہتے ہیں؟ کیونکہ پرانے زمانے میں مہر جو ہے وہ انگوٹھی کے اندر ہوتی تھی، اس لیے اس کو خاتم کہتے ہیں۔ اور ان نبیین کا کیا مطلب ہوا جی؟ نبیوں کی جمع ہے یہ، ان نبیین انبیاء، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان نبی، خاتم ان نبیین یعنی نبیوں کے اثر پیدا کرنے والا کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیکھیں نا، یہاں نام لکھا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ ساری صفات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ کیا ہے وہ؟ خاتم النبیین، نبیوں کے اثر پیدا کرنے والے، یا نبیوں میں سب سے افضل۔ یہ معنی ہم کیسے کرتے ہیں؟ ایسے کرتے ہیں کہ یہ ایک مرکب ہے، یہ مفرد نہیں ہے، مفرد فرد سے نکلا ہے، فرد کہتے ہیں، جس طرح وہ اقبال کا شعر ہے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، تو فرد کہتے ہیں ایک بندے کو یا ایک کو، مفرد اسی سے لفظ نکلا ہے۔ اور جو مرکب ہے وہ کہتے ہیں دو چیزوں کے مل کر بننے سے مرکب ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں جی حضرت مرزا غلام محمد قادری علیہ السلام کا نام مرکب کیوں ہے؟ تو نبی کا نام تو مرکب نہیں ہوتا، حالانکہ قرآن کریم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، تو وہ ان کو تو یہ انہوں نے اصل میں سارے اصول جو حضرت مرزا غلام محمد قادری علیہ السلام کی نبوت کو چیک کرنے کے لیے بنائے ہیں، وہ ہے من گڑت، کھڈی پر بنائے ہوئے۔ جس طرح انہوں نے اپنا دین کھڈیوں پر بنایا ہے، اس طرح یہ اصول بھی گھر بیٹھ کے کھڈیوں پر بنایا ہے۔ جو شریعت اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے بھیجی ہے اس میں سے یہ اصول نہیں لیتے، اسی لیے یہ جہالت میں رہتے ہیں۔ اچھا، اب میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مفرد نہیں ہے، یہ مرکب ہے، اور مرکب کا معنی لغت کے اندر مرکب کے طور پر ہی دیکھا جاتا ہے۔ اس کی مثال میں پہلے دے چکا ہوں، پھر دے دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ایسا۔ قرآن کریم کے اندر ایک لفظ آتا ہے، یہ خاکسار نے چھوٹی سی ایپ بنائی ہے، یہ دیکھیں، اس میں لکھوں گا ابن السبیل، یہ لفظ آ گیا جی، 8 دفعہ قرآن مجید میں آیا ہے، یہ دیکھیں، یہاں ہو سکتا ہے تھوڑا ایک کا فرق ہو، لیکن یہ دیکھ لیں، ایک ابن السبیل، یہاں لکھا ہے ابن السبیل، یہاں لکھا ہے ابن السبیل، نیچے معنی دیکھیں کیا ہے، ابن السبیل مسافر، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ابن السبیل مسافر، ابن السبیل مسافر، یہاں ابھی آئے گا یہ مسافر، ابن السبیل کیا آئے گا جی؟ مسافر، ابن السبیل کیا آئے گا جی؟ مسافر،
इब्न सबील मुसाफिर, जिसका मर्जी तर्जमा देख लें, ये जरूरी नहीं कि ये हमारा तर्जमा देखें हैं। ये मेरा ख्याल है जहां तक ये हजरत खलीफातुल मसीह राबे नव्वर अल्लाह मरकदाहू रहमतुल्लाह अलैह का तर्जमा है। मेरे पास यहाँ पता है कितने तर्जमे मौजूद हैं। एक तो हजरत खलीफातुल मसीह राबे नव्वर अल्लाह मरकदाहू का है रहमतुल्लाह अलैह, एक मौदूदी साहब का है, फिर अहमद रजा खां बरेलवी साहब का है, अहमद अली साहब का है लाहौरी, शायद लाहौरी हो, बहरहाल फतेह मोहम्मद जलंधरी साहब का है, ताहरुल कादरी साहब का, ईशान हैदर जवादी साहब का और मोहम्मद जूनागढ़ी साहब का। ये 1 2 3 4 5 6 7 मशहूर जो गैर अहमदी कहलाने वाले हैं उनके ये तर्जमे हैं। तो ये नीचे देखें, इब्न सबील का क्या मतलब हुआ? मुसाफिर। तो आप किसी भी तर्जमे में चेक कर लें तो ये क्या होगा? इब्न सबील का मुसाफिर। अब हम एक और काम करते हैं कि हम इब्न और सबील का अलग अलग तर्जमा कुरान करीम में देखते हैं क्या है। इब्न हम खाली लिखते हैं, इब्न है, तो ये इब्न मैंने कुरान करीम में लिखा, ये 68 हवाले मेरे पास आए हैं। तो ये देखें, अब नाउकुम, ये सूरत आगे लिखी है, सूरत बकरा आयत नंबर 49 में अब नाउकुम, ये देखें लिखा है बेटे। अब इब्न का क्या मतलब है? अब मैं ये समझाने लगा हूं कि ये इब्न सबील जो है ये एक मुरक्कब के तौर पर आए तो इसका माना मुसाफिर करेंगे। मुसाफिर, ये देखें नीचे लिखा है मुसाफिर है, ट्रैवलर। ये मैंने वो अंदर एक टूल किया हुआ है कि जिस चीज को मैं क्लिक करूं वो उसका तर्जमा बता देता है, कई कुछ करता है बारह। तो ये देखें, हम अलग अलग अगर माने देखेंगे तो कुरान करीम में इब्न का क्या माना है? बेटे। इब्ने मरियम, मरियम का बेटा। यारफून अबनाहुम, उनके बेटे। ये देखें ना, बेशुमार हवाले हैं, इब्न बेटा, ठीक है जी। तो इधर अगर मैं ये बेटा सर्च करूं तो हर जगह पे आपको नजर आएगा कि इब्न का तर्जमा नीचे बेटा हुआ है। इब्न यानी खाली अगर आएगा तो उसका तर्जमा क्या होगा जी? बेटा। अब हम देखते हैं सबील का क्या तर्जमा है कुरान करीम के अंदर। 156 हवाले आए हैं। सवा सबील, सीधी राह, ये देखें, राह रास्ता, सबील कहते हैं रास्ते को। वो सबील वो नहीं जो शिया जो है वो मुहर्रमों में लगाते हैं जिसमें लाल रंग का शरबत देते हैं, वो भी सबील उसको इसलिए कहते हैं कि वो रास्ते पर वो खड़ा होता है, वो पानी देने वाला, इसलिए उसको सबील कहते हैं। सबील अरबी जुबान में रास्ते को कहते हैं। तो आगे देखें, फिर आया फी सबील इल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, ठीक है। फिर है वब्न सबील, ये देखें इसमें वो इब्ने सबील आ गया। अब हमने देखना है सिर्फ एक सबील का क्या मतलब है। सबील मतलब अल्लाह की राह, फी सबील इल्लाह, अल्लाह के रस्ते में, फी सबील इल्लाह, अल्लाह के रस्ते में। अच्छा, इब्ने सबील ये वही आ गया मुसाफिर। अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रस्ते में, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रस्ते में, फी सबीलिल्लाह, ये देखें बेशुमार हवाले हैं, इनको गिनते जाएं। अब इससे हमें पता चला कि दो चीजें होती हैं, ठीक है जी। किसी भी जुबान के अंदर दो अलग अलग चीजें हैं, उनके अलग अलग मानी और मतलब होते हैं। जैसे ये मैं अभी आपके सामने रखता हूं, एक होते हैं मुरक्कबात और एक होते हैं मुफरदात। मुरक्कबात, ठीक है जी। तो ये हो गए मुरक्कबात, ये मुरक्कबात, और ये हो गए मुफरदात। मुफरदात, ठीक है जी, मुफरदात। मुफरद कहते हैं उर्दू में एक लफ्ज जो हो, और मुरक्कब कहते हैं जो दो लफ्जों से या दो से ज्यादा लफ्जों से मिलकर बने, वो मुरक्कब है। दो या दो से ज्यादा अल्फाज का जो मजमुआ होगा वो क्या होगा जी? मुरक्कब। और जो एक ही लफ्ज होगा वो क्या होगा? मुफरद, ठीक है जी। मुफरद की जमा है मुफरदात और मुरक्कब की जमा है मुरक्कबात, ठीक है। ये मुरक्कबात हो गए और ये मुफरदात हो गए। कि मुफरदात क्या है जी? एक ही लफ्ज जो हो। तो इसकी मिसाल मैंने दी है आपको, सबील, ठीक है जी। सबील मानी क्या हुआ जी? रास्ता। और ये देख ले सबील, तो इसको हम थोड़ा सा फॉन्ट चेंज कर लेते हैं ताकि पढ़नेबल हो जाए, यानी पढ़ा जाए। सबील है जी, इस तरह कर लेते हैं। एक है सबील और दूसरा क्या है जी? इब्न। इब्न, इब्न और सबील जब ये मुफरदात के तौर पर आएंगे तो इसका माना और होगा, लेकिन यही लफ्ज जब मुरक्कब के तौर पर आएगा तो इसका माना बदल जाएगा, ठीक है जी। मुरक्कब अगर आ जाएगा, इब्नुस सबील अगर होगा तो इसका माना बदल जाएगा। इसको हम कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है जी। तो इस तरह हम ये, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं।
اوکے اچھا سو اچھا اچھا جی، تو اس کو ہم ابن السبیل، ٹھیک ہے جی، ابن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیٹا، اس کا مطلب ہے بیٹا، اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ راستہ۔ لیکن جب یہ اکٹھا آئے گا ایک مرکب کے طور پر تو نہ اس کا مطلب بیٹا ہوگا نہ اس کا مطلب راستہ ہوگا، اس کا مطلب ہوگا مسافر، سین سے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ مسافر۔ اس کا ابن کا مطلب کیا ہے؟ بیٹا۔ سبیل کا کیا مطلب ہے جی؟ راستہ۔ اور ابن السبیل کا کیا مطلب ہے جی؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ اچھا، آواز کیسے آنی ہے؟ 12۔ اس کو ہم ذرا ایسے کرتے ہیں کہ چلو 10 تک رکھتے ہیں، اور اس میں کوشش کرتا ہوں ایک تیر ڈال دوں۔ ہاں جی، بہت بڑا تیر ہو گیا۔ یہ نظر آ رہا ہے آپ کو جی؟ تیر بھی نظر آ رہا ہے؟ چلو یہ تو اچھا ہو گیا کہ آپ کو تیر بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ دیکھ لیں جناب، تو یہ ہے جناب سادہ سی اس کی وضاحت کہ یہ مرکب کیا ہوتا ہے اور مفرد کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس بات کو آپ نے سمجھ لیا کہ جو مرکب ہے وہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنتا ہے، مفرد ایک ہی لفظ ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ خاتم النبیین کا مطلب دیکھنا ہو تو دیکھیں نا، باقی ساری جگہ پہ ختم آیا ہے قرآن کریم میں، تو ختم کا مطلب، خاتم کا مطلب، تو خاتمہ کا مطلب ہے اللہ نے مہر لگا دی، یہاں مطلب ہے کہ نبیوں کی مہر لگی، اور مہر کا مطلب ہوتا ہے بند، تو نبوت بند تو کام ختم ہو گیا۔ اتنی آسانی سے کام ختم نہیں نہ ہوتا۔ یہ سمجھیں کہ جب محاورتاً کوئی چیز، یہ دیکھیں یہ ایک محاورہ بن گیا ہے، ابن سبیل ایک محاورہ بن گیا ہے کیونکہ یہ مرکب ہے، دو لفظوں سے مل کر بنتا ہے، اور یہ عربی میں ایسے ہی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر میں نے آپ کو 8 مثالیں دکھائی ہیں، لیکن ابن اور سبیل جب اکیلا اکیلا آئے تو اس کا اور مطلب ہوتا ہے۔ اب یہ سمجھیں کہ جب یہ اب ہم اس کو کر دیتے ہیں ذرا چھوٹا ہے جی، تاکہ ہم آگے دیکھیں کہ خاتم اور نبی کا کیا مطلب ہے جی۔ تو یہ دو چیزیں تو آپ نے سمجھ لی ہیں، امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے جی۔ تو یہ ہو گیا جی خاتم النبیین۔ اب خاتم النبیین کیا ہے یہ ہم نے سمجھنا ہے کہ خاتم النبیین جو ہے وہ ایک مرکب ہے، وہ مفرد نہیں ہے۔ جو زیر بحث ہے، جو یہ حوالہ کے طور پر ہمارے خلاف پیش کرتے ہیں، وہ ایک مرکب ہے، وہ مفرد نہیں ہے۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ خاتم النبیین کیا ہے جی؟ وہ ایک مرکب ہے، وہ مفرد نہیں ہے، وہ مفرد نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کو جب ہم دیکھیں گے تو ہم ایز اے مرکب دیکھیں گے، مفرد کے طور پر نہیں دیکھیں گے۔ یہاں تک یہ چیز جو ہے وہ آپ نے سمجھ لی کہ یہ جو ہے مرکبات کے معنی مفردات کے معنی سے مختلف ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ مرکب کیا ہے؟ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ نبیوں میں جو عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے محاورہ کے طور پر، وہ ہے نبیوں میں سب سے افضل، ٹھیک ہے؟ یہ معنی ہے جو اگر اصول کے مطابق دیکھا جائے کہ عربی میں کن معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے تو یہ اس کا معنی بنے گا کہ نبیوں میں سب سے افضل۔ خاتم النبیین کا کیا مطلب بنے گا جی؟ نبیوں میں سب سے افضل۔ اچھا یہ کیسے مطلب بنے گا جی؟ کیسے ہمیں پتا چلے کہ اس کا مطلب یہی بنتا ہے؟ تو وہ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا کیسے پتا چلتا ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے نبیوں میں سب سے افضل۔ اب خاتم کا کیا معنی ہے آپ کو بتایا جی؟ خاتم کا معنی ہے مہر۔ خاتم اور خاتم، اس کا بھی آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ خاتم اور خاتم میں یہ فرق ہے کہ یہ دیکھیں کہ آپ خاتم اور خاتم میں کیا فرق ہے۔ خاتم اسم فاعل ہے، خاتم اسم آلہ ہے، اور خاتم اسم فاعل ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیں یہاں ہم کر دیتے ہیں خاتم اور یہاں خاتم۔ خاتم جو ہے یہ چونکہ فاعل ہے، اسم فاعل بنتا ہے۔ خاتم اگر یہ ہو تو اس کا معنی ہوگا ختم کرنے والا۔ ختم کرنے والا اردو میں نہیں، مہر لگانے والا اس کا مطلب ہوگا، مہر لگانے والا، ٹھیک ہے جی۔
इसका क्या मतलब होगा? मोहर लगाने वाला। खातिम इसम फाइल, फाइल कहते हैं काम करने वाले को और फेल कहते हैं काम को। तो इसम फाइल क्या हुआ कि उस बंदे का नाम जो कोई काम कर रहा है उसको क्या कहते हैं जी? उसको कहते हैं ये। तो ये खातम क्या होगा? मोहर या अंगूठी। ठीक है जी, खातम क्या होगा? मोहर या अंगूठी। अगर ये हम अकेला अकेला देखें तो वैसे मैंने अर्ज किया है कि ये मुफरद नहीं है, ये मुरक्कब है। खातम नबीन एक मुरक्कब है और मुरक्कबात के मानी मुरक्कबात के लिहाज से ही किए जाते हैं, मुरक्कबात के मानी मुफरदात के लिहाज से नहीं किए जाते। लेकिन फिर भी अगर ये कहें नहीं जी अलग है जी, खातिम है, तो उसका मतलब होगा इसम फाइल। फाइल फेल से निकला है। फेल कहते हैं काम को, फाइल कहते हैं काम करने वाले को, इसम फाइल कहते हैं उस बंदे का नाम जो कोई काम करता है। जैसे जालिम है जुल्म करने वाला, आलिम है इल्म वाला, कातिल है कत्ल करने वाला। तो ये हमने कत्ल करने वाला, ये जिसने कत्ल का काम किया उसका हमने नाम रख दिया कातिल, तो वो हो गया इसम फाइल यानी काम करने वाले का नाम। तो खातिम क्या होगा? मोहर लगाने वाला। और खातम क्या होगा? मोहर या अंगूठी। इसकी मैंने वजह बता दी है कि खत्म का मादा क्या है? खा ता और मीम। खा ता और मीम खत्म का मादा है और इसका माना होता है असर पैदा करना। ठीक है, ये आपने जहन में रखना है कि इसका मानी क्या है जी खातिम का। ओए तू किधर गया भाई? अच्छा ये एक मिनट जी। अच्छा इसको कॉपी करना था। बारह खा ता और मीम। हाँ जी समझ आ रही है कुछ? मुझे तो आहिस्ता आहिस्ता आई थी, आपको भी आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी। तो ये देख लें जी खातिम है जी। तो खा ता मीम इसका मादा है और इसके मानी क्या है वो मैं आपको बताने लगा हूं। इसके मानी है अल्लाहु अकबर, असर पैदा करना या नक्श पैदा करना, कुछ भी इसको कह लें। ये इसके बुनियादी माने हैं। खा ता मीम जो मादा है, अरबी के अंदर जो अल्फाज होते हैं हरूफ होते हैं उसका एक मादा होता है और इसका खातम का मादा क्या है? खा ता और मीम। और इसका जो हकीकी मानी है वो है असर पैदा करना, नक्श पैदा करना। ठीक है जी, असर पैदा करना और नक्श पैदा करना। तो ये जो नक्श पैदा करना है इसी वजह से खातम यानी कि अंगूठी को खातम यानी अंगूठी को खातम कहते हैं। उसकी वजह यह है कि मोहर को खातम कहते हैं। उसकी वजह यह है मोहर जहां लगती है वहां अपना असर छोड़ती है, अपना नक्श छोड़ती है। और जो अंगूठी है उसको क्यों कहते हैं खातम? इसलिए कि पुराने जमाने में अंगूठी के अंदर वो मोहर होती थी। तो अब खातम नबीन का मतलब क्या बन गया? अगर आप कहें नहीं जी असल मतलब आपने देखना है तो नक्श, नबियों के नक्श पैदा करने वाला, नबियों के असर पैदा करने वाला। या अगर मुहावरतन अरबी के मुहावरा के मुताबिक देखें तो इस मुरक्कब का मानी क्या होगा? नबियों में से सबसे अफजल। और खातिम खत्म करने वाला नहीं, खातिम का मतलब है मोहर लगाने वाला और खातम का मतलब है मोहर। तो अगर आप खातमन नबीन कहें तो नबियों की मोहर, और अगर खातिमन नबीन कहें तो नबियों पर मोहर लगाने वाला या नबियों पर असर पैदा करने वाला, नबियों पर नक्श पैदा करने वाला या नबियों के नक्श पैदा करने वाला। यानी नबियों के अंदर जो खूबियां होती हैं वो खूबियां पैदा हो जाएंगी उस इंसान के अंदर जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेगा। तो ये है जनाब वो मानी जो हमने बताए हैं अरबी ग्रामर के मुताबिक, अरबी उसूल के मुताबिक आपके सामने नजर आ रहा है। तो आगे हम देखते हैं ये आयत कि ये इब्न सबील आपको समझ आ गया। ठीक है जी, उसके बाद ये जो है वो कुरान करीम के अंदर जो आयत है जिसको ये अपनी हक में पेश करते हैं उससे पता चल गया कि ये जो मानी करते हैं आखिरी नबी और हर लिहाज से हर किस्म का आखिरी नबी, वो हतमी तौर पर इससे साबित नहीं होता। और चूंकि हतमी तौर पर इससे साबित वो मानी नहीं होता और उससे पहले मानी जो है वो सबसे अफजल नबी या नबियों के नक्श पैदा करने वाला साबित होता है, इसलिए ये इनके लिए आयत कतई नहीं रहती। और जो आयत कतई ना हो उससे अकीदा साबित नहीं होता।
اور چونکہ اس سے ان کا عقیدہ ثابت نہیں ہوا، اس لیے گزارش یہ ہے کہ یہ جو عوام کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے جو کاروبار بنایا ہوا ہے ختم نبوت کے نام پر، وہ عوام جاہل جب تک ہے تب تک تو چل سکتا ہے، جب ہی یہ عوام آہستہ 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 ان کے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا تو ختم نبوت کا یہ کاروبار بالکل بند ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو کیا ہوگا، یہ ختم بالکل ہو جائے گا ختم نبوت کا ان کا کاروبار۔ ٹھیک ہے جی، تو میں نے آپ کو یہ تھوڑی سی وضاحت کر دی ہے خاتم النبیین کی۔ تو اب جو عقیدہ یہ پیش کرتے ہیں، جس ایک آیت یہ پیش کرتے ہیں جی اس سے ہمارا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ عقیدہ کیا ثابت کرنا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر مشروط طور پر آخری نبی ہیں۔ کیا ہے جی؟ غیر مشروط طور پر ایک آخری نبی ہیں، غیر مشروط۔ اب غیر مشروط کیا ہوتا ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت سنیں۔ آخری کا کیا مطلب ہے؟ آخری نبی، ٹھیک ہے۔ اب ہم کہتے ہیں، جب ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ اگر تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مشروط طور پر آخری نبی ہیں، تو ہمیں بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے؟ ٹھیک ہے، اب اگر ان کا معنی بالفرض مان لیا جائے، ٹھیک ہے، یہاں اس کے اندر اگر ہم ان کا معنی مانیں، مثال کے طور پر یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو معنی کرتے ہیں اگر وہ مان لیا جائے، یہاں ہم مان لیتے ہیں جی خاتم النبیین کا معنی کیا ہو گیا جی؟ آخری نبی۔ تو آخری تو مطلق وہاں کہا گیا ہے، وہاں نہ پھر پرانا آ سکتا ہے نہ نیا آ سکتا ہے۔ جب اب آخری معنی کہتے ہیں جی قرآن سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو آخری ہر لحاظ سے، پھر یہاں تو کوئی تخصیص نہیں ہے، تعویل تو یہاں نہیں ہے، جس کی بھی آپ تعویل کر سکتے ہوں وہ قطعی دلیل نہیں رہتی۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جس کی کوئی بندہ تعویل کرے وہ حتمی نہیں رہتی، وہ دلیل جو ہے وہ قطعی نہیں رہتی، اور عقیدہ اسی سے ثابت ہوتا ہے جو دلیل قطعی ہو۔ اچھا، یہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں کہ مزید آگے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آخری نبی اگر مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے آخری نبی ہیں، یہ انہوں نے عقیدہ فرض کریں، یہ اگر قرآن کریم کی آیت سے ثابت کرتے ہیں تو عقیدہ کیا ثابت ہوا جی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے آخری نبی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا عقیدہ کیا واقعی یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے آخری نبی ہیں؟ بالکل ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی آنا ہے اور وہ نبی ہوں گے، وہ آخری نبی ہیں جو وفات پائیں گے۔ یہ اب میں نے ایک مثال دی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر لحاظ سے آخری نبی نہیں بنتے۔ جب آپ یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی آنا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ابھی آئیں گے، تو آپ کا یہ عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی آنا ہے اور انہوں نے آ کر دنیا میں، ظاہری بات ہے کہ نبی جب دنیا میں آتا ہے تو اس کا کام اصلاح ہے، یہ ان کی کتابوں میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے، انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو سارا کچھ دکھا دیں گے۔ یہ دیکھیں کتنا پیارا فونٹ ملا ہے کہ اس میں نے آپ کو لکھ دیا ہے کہ اگر یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ، ان کا عقیدہ یہ لوگوں کو یہی بتاتے ہیں، یہ اصل میں وہ جس طرح مداری ہوتا ہے نا کہ وہ دکھاتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے، یہ ان کے ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہیں، کھانے کے اور ہیں۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ ہر قسم کے آخری نبی ہیں، لیکن یہ مانتے نہیں۔ اوپر میں نے ان کا عقیدہ لکھا ہے جو اسمبلی کے اندر انہوں نے پاس کیا ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیر مشروط طور پر آخری ہیں۔ اب یہ کیا کرتے ہیں، جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیسے آنا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آنا ہے، وہ نبی ہوں گے اور وہ آخری نبی ہیں، لیکن اب نبی پیدا نہیں ہو سکتا، یعنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف پیدا ہونے کے لحاظ سے آخری نبی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میں سائڈ پہ کر دیتا ہوں، یہ حقیقت یہاں لکھی گئی ہے جی۔ تو یہ تھوڑا ٹیڑھا ہو گیا، اس کو میں دوبارہ سیدھا کر کے
تو چھوٹا کر کے سائڈ پہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کی نظروں کے سامنے یہ بات رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے اور وہ نبی ہوں گے، اور وہ آخری نبی ہوں گے جو وفات پائیں گے، وہ آخری نبی ہوں گے جو دنیا کی ہدایت کے لیے آئیں گے، وہ آخری نبی ہوں گے جو زندہ ہیں ابھی تک، وہ آخری نبی ہیں جو ابھی تک زندہ ہیں۔ تو ان سب لحاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی بنتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں بنتے۔ آگے دیکھیں، اب ہم کہتے ہیں محمد، یہ کہتے ہیں اصل میں ان کا عقیدہ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف پیدا ہونے کے لحاظ سے آخری نبی ہے۔ یہ اصل میں ان کا عقیدہ ہے، یہ اس بات کو اچھی طرح یاد کر لیں کہ اصل میں یہ ان کا عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف پیدا ہونے کے لحاظ سے آخری ہیں، باقی کسی بھی لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عقیدہ کے مطابق آخری نبی نہیں ہے، باقی ہر لحاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے بات یاد کر لینی ہے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف پیدا ہونے کے لحاظ سے آخری نبی مانتے ہیں، ہر لحاظ سے آخری نبی نہیں مانتے۔ یہ ایک لحاظ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، باقی ہر لحاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ آخری نبی مانتے ہیں، جیسا کہ ہم وضاحت سے بیان کر رہے ہیں۔ اور غیر احمدیوں کے عقیدے جو جانتا ہے اس کو اس بات کا 100% علم ہے کہ یہ ان کا عقیدہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف پیدا ہونے کے لحاظ سے آخری نبی ہیں، نبوت پانے کے لحاظ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں، وہ تو سب سے پہلے نبوت پا چکے ہیں۔ تو یہ بھی ان کی بات غلط ہے، اور دنیا میں صرف پیدا ہونے کے لحاظ سے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اور اس بات میں سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی فضیلت نہیں کہ ایک بندہ صرف پیدا ہونے کے لحاظ سے آخری ہو، تو اس میں کیا فضیلت ہے، یہ ہمیں ہمارے جو غیر احمدی دوست ہیں وہی سمجھائیں گے۔ اچھا جی، آگے دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف پیدا ہونے کے لحاظ سے آخری نبی ہیں۔ اب اگر اس خاتم النبیین کا جو قرآن کریم کے اندر آیا ہے، یہ خاتم النبیین، اس کا معنی آخری نبی مان لیا جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خصوصیت رہ جاتی ہے؟ حضرت عیسیٰ کو بھی پھر خاتم النبیین ماننا پڑے گا، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے، یہ یہاں میں لکھ دیتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں، اس کو میں ذرا چھوٹا کر دیتا ہوں، یہ دیکھیں یہاں میں لکھتا ہوں خاتم النبیین۔ یہ کہتے ہیں جی غیر احمدی مسلمان جو نام نہاد مسلمان ہیں، وہ کہتے ہیں خاتم النبیین کا کیا معنی ہے؟ آخری نبی۔ کیا ہے جی معنی؟ آخری نبی۔ وہ ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ان کی یہ بات درست ہے۔ خاتم النبیین، ٹھیک ہے جی، چلو یہ والا فونٹ ہم رکھ لیتے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ کیا کرتے ہیں جی؟ آخری نبی۔ بس جی، اس کا معنی کیا ہے؟ آخری نبی۔ یہی آئین کے اندر معنی انہوں نے کیا ہوا ہے، اور یہی معنی کرنے پر یہ ضد کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اچھا جی، آپ کے معنی کا ہم تھوڑا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا آپ کا معنی درست ہے، اور کیا آپ خود اس معنی کو مانتے ہیں، یہ ہم نے چیک کرنا ہے۔ اور میں 100% آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ آخری نبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں۔ اگر خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں خاتم النبیین یہ نہیں کہہ سکتے؟ ٹھیک ہے جی، ظاہری بات ہے کہ مشروط کرنا پڑے گا، غیر مشروط نہیں، مشروط کر شرط لگانی پڑے گی کس لحاظ سے آخری نبی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آخری نبی اس کا معنی مانے تو یہاں ہم لکھ دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی خاتم النبیین ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اصل میں کیا عقیدہ ہے جی؟ کہ آخری نبی اگر کہیں تو ہم ان کے عقیدے کو بھی ثابت کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ خاتم النبیین مانتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہی صرف آخری نبی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ خاتم النبیین مانتے ہیں، بتاتے نہیں، یہاں مانتے ہیں۔ وہ کیسے مانتے ہیں وہ میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ دیکھیں، عیسیٰ اچھا، بہرحال یہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آخری نبی ہیں۔ تو اس کو میں ذرا دیکھتا ہوں کسی اور فونٹ میں، تاکہ یہ جو علیہ السلام ہے یہ اپنی جگہ پر ٹکا رہے۔ یہ دیکھ لیں جی، تو کیا ہے جی؟ عیسیٰ علیہ السلام بھی خاتم النبیین ہے۔ کیسے؟ کہ کیونکہ یہ کہتے ہیں جی اس کا معنی ہے صرف اور صرف خاتم النبی، اس کا معنی ہے آخری نبی۔ تو میں نے کتنے لحاظ سے بتایا ہے عیسیٰ علیہ السلام، یہ دیکھ لیں۔
دوبارہ کہ یہ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ وفات پانے کے لحاظ سے آخری نبی ہیں. وہ دنیا میں ہدایت دینے کے لیے جو آخری نبی آئے گا وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. جو دنیا کے اندر جو کائنات میں اس وقت زندہ نبی ہے جو کبھی جس نے ابھی تک وفات ان کے عقیدے کے مطابق نہیں ہوئی وہ کون سا ہے؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو ان کے عقیدے کے مطابق اگر خاتم النبیین کا معنی ہے آخری نبی تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی آخری نبی ہیں. یہ ان کا عقیدہ ہے غیر احمدیوں کا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ خاتم النبیین مانتے ہیں کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مشروط آخری نبی نہیں مانتے. کیوں؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف پیدا ہونے کے لحاظ سے آخری نبی مانتے ہیں. وفات پانے کے لحاظ سے تو حضرت عیسیٰ آخری نبی ہیں. دنیا کی ہدایت کے لیے آنے والے آخری نبی حضرت عیسیٰ ہیں ان کے عقیدے کے مطابق. اور اس کے علاوہ جو دنیا میں زندہ رہا قیامت سے پہلے آخری نبی وہ بھی ان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرض کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک وجہ سے آخری نبی ہیں, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 10 وجہ سے آخری نبی ہیں. تو جس میں زیادہ وجوہات پائی جائیں اس کا زیادہ حق ہے اس کو خاتم النبیین کہا جائے. تو یہ ہے ان کے عقیدے کے مطابق اگر اس کا معنی صرف اور صرف آخری نبی مانا جائے تو پھر اس کے مطابق ماننا پڑتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے عقیدہ کے مطابق آخری نبی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ جزوی طور پر خاتم النبیین ہیں, تھوڑے بہت خاتم النبیین ہیں. اور یہ غیر مشروط طور پر آخری نبی نہیں مانتے, یہ مشروط مانتے ہیں. یہ کہتے ہیں پرانا آ سکتا ہے نیا پیدا نہیں ہو سکتی. یہ جو شرائط اندر لگاتے ہیں شرط کہتے ہی اس کو ہیں. بلا شرط کیا ہے کہ ہر لحاظ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں. یہ ہے بلا شرط آخری نبی ماننا. اور یہ دیوبندی وہابی شیعہ بریلوی کوئی بھی نہیں مانتا. احمدی مسلمان تو کہتے ہیں کہ اس کا اصل معنی یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں. اب ہمیں کسی بھی دوسرے دیکھ لیں معنی اس معنی پر کوئی بھی اعتراض وارد نہیں ہوتا. اس پر کوئی آپ اعتراض نہیں کر سکتے کہ جی اگر یہ معنی مانے تو فلاں چیز جو ہے وہ غلط ہو جاتی ہے. لیکن ان کا معنی مان کر پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی آخری نبی ماننا پڑتا ہے, ان کو خاتم النبیین ماننا پڑتا ہے. تو یہ تھوڑی سی وضاحت ہے جو میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے. امید ہے اس سے آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. تو یہ مرکب وغیرہ جو ہے اس کی بھی میں نے تفصیل آپ کو بتا دی ہے, اس کی مثالیں بھی آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں کہ مرکب کیا ہوتا ہے, مفرد کیا ہوتا ہے, اس کے معنی کس طرح کیے جاتے ہیں وغیرہ 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 وغیرہ. تو امید ہے کہ ان ساری گفتگو سے آپ نے آج کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. مزید ختم نبوت کی وضاحت ہم آنے والے وقت میں کرتے رہیں گے. جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ختم نبوت ایک کاروبار ہے. ختم نبوت انہوں نے صرف اپنے گھر کے چولہے جلانے کے لیے عوام کو دھوکہ دے کر ایک کاروبار بنایا ہوا ہے. اس کے اندر کچھ بھی نہیں, اندر کھولو تو اندر کھوکھلے مولوی ہیں اور کچھ بھی نہیں آپ کو اندر ملے گا. قرآن کریم سے جو ان کی سب سے مضبوط اپنی طرف سے دلیل ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40, اس کی حقیقت میں آپ کے سامنے کھول چکا ہوں کہ اس سے ان کا من گھڑت اور خانہ ساز عقیدہ کسی طرح بھی ثابت نہیں ہوتا. خاتم النبیین کا معنی جو ہے وہ ہم نے بتا دیا کہ افضل ترین نبی ہے, نبیوں کے نقش پیدا کرنے والے ہیں. نبیوں کا باپ بھی اس کا معنی کیا ہوا ہے اور حقیقی نبی بھی اس کا معنی کیا ہوا ہے خود غیر احمدیوں کے اماموں نے اور ان کے اکابر نے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے ہم نے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کھول کھول کر رکھ دی ہیں. امید ہے کہ اس سے آپ نے کافی باتیں سیکھی ہوں گی. ابھی عرض یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارا دوست آ کے ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. میں یہ لنک دے دیتا ہوں اب یہ اس کا اسٹریم یارڈ کا. تو جو بھی دوست یہاں ہمارے ساتھ گفتگو کرنا چاہے وہ تشریف جو ہے وہ لے آئے, تو اس کے ساتھ ہم اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ میں نے لنک جو ہے یہ سوشل میڈیا کے اوپر ابھی شیئر کر دیا ہے. جو بھی دوست چاہے کہ وہ ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہے آ جائے, اور ہم ختم نبوت کے موضوع پر جس کا نام لے کر یہ کاروبار کرتے ہیں, یہ جس کے لیے یہ احمدی مسلمانوں کے خلاف جو جھوٹا نفرت انگیز اور بغض اور اناد پر مبنی پراپیگنڈا کرتے ہیں, عوام کو گمراہ کرتے ہیں, اوپر ختم نبوت کا لیبل لگایا ہوتا ہے اور اندر اس کے احمدی مسلمانوں کے خلاف جھوٹا اور نفرت انگیز پراپیگنڈا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو حقیقت ہے ان کی سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. ان کو تو کبھی جرت نہیں ہونی کہ یہ اس کو
پیش کرے اس آیت کو، لیکن ہم نے خود اس آیت کو پیش کر کے آپ کے سامنے اس کی حقیقت کھول دی ہے۔ مزید اس آیت کی تشریح اور تفسیر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہم پیش کرتے رہیں گے۔ لنک جو ہے وہ ہر جگہ پر میں نے ابھی شیئر کر دیا ہے، یہ ٹویٹر شریف پر بھی میں ابھی شیئر کرنے لگا ہوں، لیں جی وہاں بھی میں نے ٹویٹ دیا ہے۔ اب آپ دوستوں کے پاس لنک آ چکا ہے، جو بھی یہاں لائیو سٹریم میں ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے وہ تشریف لے آئے اور اپنا ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے وہ ہمارے سامنے ثابت کر دے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے ختم نبوت کے عقیدے پر اس کے پاس جو دلیل ہے اس پر غور کریں، اور اگر وہ دلیل درست ہے تو اس کو مانیں، اور اگر غلط ہے تو اس کی طرف نشاندہی کریں۔ یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم لوگوں کو دین اسلام جو ہے اس کی طرف بلائیں، اور وہ حقیقی اسلام جو قرآن کریم کے اندر لکھا ہوا ہے اس کی طرف۔ جو ایک نام نہاد خانہ ساز دین مولویوں نے بنایا ہوا ہے اور جس اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، ہم اس کی بات نہیں کر رہے، ہم حقیقی دین اسلام کی بات کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400-1500 سال پہلے بھیجا، اور جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جاری کر کے گئے اور آپ کے صحابہ نے اس دنیا میں اس کو نافذ کیا۔ اس دین کی ہم بات کر رہے ہیں، مولوی کے خانہ ساز دین کی ہم بات نہیں کر رہے۔ تو ہماری دعوت ان لوگوں کے لیے ہے جو غور کرنا چاہتے ہیں، جو سوچنا چاہتے ہیں، جو ان باتوں پر غور کر کے اگر حق مل جائے تو اس کو قبول کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا نہ ہر ایک نے اپنی اپنی قبر میں پڑھنا ہے، نہ کسی نے میری قبر میں پڑھنا ہے، نہ میں نے کسی کی قبر میں پڑھنا ہے۔ میں نے اپنا حساب دینا ہے، آپ نے اپنا حساب دینا ہے۔ صرف کوشش یہ ہے کہ ہم اپنی کوشش سے جو غیر احمدی مسلمان کہلانے والے لوگوں نے جھوٹا اور منفی پراپیگنڈا کیا ہوا ہے اس کی حقیقت آپ کے سامنے کھول دیں، اور ختم نبوت کے نام پر جو کاروبار ان لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے اس کی حقیقت آپ کے سامنے کھول دیں کہ ان کی اتنی جرت نہیں کہ یہ اپنے اس جھوٹے اور من گڑت عقیدے کو آ کر یہاں ثابت کر دیں۔ اگر کوئی اسٹریم میں نہیں آنا چاہتا، میرے پاس اسکائپ کا نمبر ہے، اس پہ کال کر لے، ٹیلی گرام پر کال کر لے، واٹس ایپ پر کال، جس طرح بھی کال کر لے۔ اگر یہاں آنے سے دم نہیں ہے ان لوگوں میں کہ ہم سے بات کریں۔ قرآن اور حدیث ہم کہتے ہیں ان کے سامنے رکھتے ہیں، اگر آپ مولوی ہو کہ ملو تو مولوی ہو، اگر تم میں دم ہے، اگر تمہارے اندر صداقت ہے، تم آؤ قرآن اور حدیث کو لے کر ہمارے سامنے ہمارا مقابلہ کرو۔ اور میں تم کو بتاتا ہوں قرآن اور حدیث تم لوگوں کو جھٹلائے گا۔ تم لوگ کبھی بھی اپنی دلیلوں میں قرآن اور حدیث کو پیش نہیں کر سکتے۔ جہاں تم قرآن کو دیکھو گے وہ ہماری صداقت پیش کر رہا ہوگا، جہاں تم حدیث کو دیکھو گے وہ ہماری صداقت میں کھڑا ہوگا۔ میں آج بنگلور کے علماء کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ آؤ اور آ کر تم اپنی صداقت کے کسی بھی ٹاپک پر تم ختم نبوت لے لو، تم اجرائے نبوت لے لو، تم وفات مسیح لے لو، تم حیات مسیح لے لو، کسی عقیدہ پر تم آؤ ہمارے ساتھ آ کر مقابلہ کرو۔ قرآن تمہیں ٹھوکریں مارے گا اور تمہاری صداقت میں ایک بھی بات تمہارے ہاتھ میں نہیں دے گا، اور ساری صداقتیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیاروں کے ساتھ ہیں جو مسیح موعود کے غلام ہیں، جنہوں نے قرآن کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ ان علماء کے پاس سوائے غلط باتوں کے اور جھوٹی باتوں کے اور کچھ نہیں۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آسمان کے نیچے پائی جانے والی مخلوق میں سے سب سے بدترین مخلوق وہ علماء ہوں گے جو فتنے پیدا کریں گے، اور وہ فتنے واپس انہی میں لوٹ جائیں گے۔ جماعت احمدیہ کا کوئی ایک اشتہار دکھا دے جو اس طرح کا فتنہ انگیزی والا ہو، یہ علماء سوائے فتنہ کے اور کچھ نہیں کرتے۔ یہ فتنے واپس انہی میں لوٹیں گے اور انہی کو ہلاک کریں گے۔ جماعت احمدیہ اسی طرح پھلتی اور پھولتی چلی جائے گی، دنیا کی کوئی طاقت اس کی ترقی کو روک نہیں سکتی۔ بات الحمدللہ۔